ملک کی معیشت کو اب بھی 4 بڑے درد سر لاحق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے بعض مبصرین کہتے ہیں یہ ان کی ناکامیاں یا فیلیئرز ہیں۔ سب سے پہلے غیر دستاویزی معیشت اور FBR میں ریفارمز کا نہ ہونا۔ دوسرا بڑا سر درد ہمارا خسارے میں ڈوبے سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن نہ ہونا ہے۔ تیسرا بڑا سر درد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پاکستان میں تقریباً خاتمہ ہے۔ اور چوتھا ان تمام عوامل کے نتیجے میں پاکستان کی سلگش یا سست رفتار GDP گروتھ ہے۔ آپ نے اسٹیبلٹی حاصل کر لی، اب آپ گروتھ حاصل کریں۔ اب گروتھ حاصل کرنے کے لیے اگر ماضی کی طریقے سے آپ نے بے ہنگم طریقے سے امپورٹس کو الاؤ کیا، اگر آپ نے یہ جو ریزروز آپ کے $15 بلین کے بنے ہیں، یہ آپ چاہیں تو پھونک دیں ان کو۔ پچھلی دفعہ بھی 3 مرتبہ یہ ہوا ہے ماضی میں، تو اس کو احتیاط سے خرچ کرنا ہے، اس کو احتیاط سے خرچ کرنا ہے۔ PIA کے معاملے کے اندر آپ بار کو نیچا رکھیں، اتنی لائبلٹیز لے رہا ہے۔ پھر جو امپلائمنٹ کی سیفٹی کے بارے میں تھی وہ بھی پرکشش نہیں تھی۔ ڈسکورس کو ہمیں دینا چاہیے پروونشل گورنمنٹس کو۔ ڈسکورس پرائیویٹ سیکٹر لے گا تو وہ الجھا رہے گا کہ زمینوں کے ٹائٹلز نہیں ہے۔ FBR کے پاس تمام معلومات، میں وہاں بیٹھ کر کامران خان کا بٹن دباؤں گا تو ان کی پوری تصویر بھی آ جائے گی، ان کے سارے ریٹرنز فائل ہوئے ہوئے ہیں، ان کا ویلتھ سٹیٹمنٹ وغیرہ سب میرے پاس آ جائے گا۔ لیکن جس کی ضرورت ہے اس سخت کام کو لے کر آگے بڑھنے میں، تو فقدان ہے۔ آپ کا فیز 1 ہوا CPEC کا، یہ کیوں رک گیا اس کے بعد؟ اب ہم زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے ایسے حالات پیدا کیے جس سے وہ سلسلہ رک گیا۔ یہ ضد کہ میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے اب بھی 11% پہ رکھوں گا، سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آنے دوں گا۔ انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی بہت ہائی ہے، جس مستعدی سے آپ نے اس کو بڑھایا تھا انفلیشن کے ہوتے ہوئے، اب جب انفلیشن گر جائے تو اسے نیچے لے کر آئے نا، ہم تمام پاکستانیوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے اور اس حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کہ گزشتہ 1-2 سال میں پاکستان نے اپنی فارن پالیسی، ڈپلومیسی اور ڈیفنس اسٹریٹجی سے دنیا میں ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ پاکستان کی زوال پذیر ملکی معیشت کے کئی اشاریے بھی اب پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ہماری اکانومی کا مکمل علاج نہیں ہو پایا ہے۔ ملک کی معیشت کو اب بھی 4 بڑے درد سر لاحق ہے اور بہت امپورٹنٹ ہیں یہ سب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے بعض مبصرین کہتے ہیں یہ ان کی ناکامیاں یا فیلیئرز ہیں۔ سب سے پہلے غیر دستاویزی معیشت اور FBR میں ریفارمز کا نہ ہونا، جو ٹیکس نیٹ کو بڑھنے سے مسلسل روک رہا ہے۔ دوسرا بڑا سر درد ہمارا خسارے میں ڈوبے سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن نہ ہونا ہے۔ یہ بھی قومی خزانے کا مستقل خون چوس رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی بہتری نہیں نظر آئی۔ تیسرا بڑا سر درد بیرونی سرمایہ کاری یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پاکستان میں تقریباً خاتمہ ہے، جو کسی ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا ان تمام عوامل کے نتیجے میں پاکستان کی سلگش یا سست رفتار GDP گروتھ ہے، رفتار ترقی بہت ہی مجروح ہے۔ ملک کی معیشت کو لاحق یہ 4 بڑے درد سر یا 4 ڈیزاسٹرس فیکٹر ہیں، جن کی وجہ سے ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کی اقتصادی بحالی کے لیے قومی اور بین الاقوامی کوششیں بظاہر ضائع ہو رہی ہیں یا ان کے مکمل ثمرات نہیں مل رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کو لاحق ان 4 بیماریوں کا آج آن مائی ریڈار میں الگ الگ جائزہ لوں گا اور معاشی ماہرین اس بات کا علاج بھی پرسکرائب کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غیر دستاویزی معیشت اور FBR میں ریفارمز نہ ہونے کی۔ اس پس منظر میں 1.5 ماہ پہلے 21 جولائی کو ایک تاریخی لمحہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان کے تمام بڑے چیمبرز آف کامرس کل ملا کے 19 FPCCI کی قیادت میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے GHQ میں 3.5 گھنٹے ملے۔ یہ طویل مشترکہ ملاقات تھی۔ کاروباری برادری نے FBR کی ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنے کی بھرپور مخالفت کی اور اطلاعات کے مطابق آرمی چیف نے بھی بزنس کمیونٹی کو یقین دلایا کہ کسی قیمت پر کاروباری طبقے کو بلیک میل نہیں کرنے دیں گے۔ اسی حوالے سے معیشت کے معاملات بہت سیر حاصل طریقے سے ڈسکس ہوئے اور یہ بات صاف سمجھ میں آئی کہ پاکستان کا کاروباری طبقہ معیشت کی موجودہ صورتحال سے بہت نالا نظر آتا ہے، خاص طور پر حکومتی کارکردگی کے حوالے سے۔
سچ تو یہ ہے کہ ایف بی آر کے گھسے پٹے پرانے نظام میں شفاف انداز میں ٹیکس جمع کرنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ نگراں حکومت شہباز حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایف بی آر میں ریفارمز لانا، اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنا اور ایف بی آر کو مکمل ڈیجیٹائز کرنا پاکستان کا مشکل ترین ٹاسک بن گیا ہے۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز، یہاں تک کہ بڑے کاروباری ادارے بھی بینکنگ چینلز کے بجائے کیش استعمال کرتے تھے، کر رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے۔ ایف بی آر کوئی ایکشن نہ لے کے بظاہر کیش اکانومی کی پش پناہی کر رہا ہے۔ گویا ایف بی آر کے پاس وہ ول ہی نہیں جو ان ٹیکس چوروں تک پہنچ سکے، جو ٹیکس گیپ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملکی معیشت کے دوسرے درد سر، یعنی قومی خزانے کا خون نچوڑنے والی دیمک زدہ ایس او ایز کی، جن کی نہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، نہ ہی ان میں ٹھوس اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں۔ فائنانس ڈویژن کے مطابق دسمبر 2024 تک صرف 15 قومی کارپوریشنز کا خسارہ اور نقصانات 5,890 ارب روپے ہو چکا ہے، جو ہماری جی ڈی پی کے 5% کے برابر ہے۔ ان اداروں میں پاکستان ریلوے، اسٹیل ملز، این ایچ اے، یوٹیلیٹی سٹورز اور پاور جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کی کمپنیز ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی سن لیں کہ یہ اربوں روپے کا پہاڑ 2-4 سال میں کھڑا نہیں ہوا، بلکہ پچھلی 2 دہائیوں کی وراثت ہے۔ تقریباً ہر حکومت نے ان اداروں کی بحالی کے لیے اربوں روپے خرچ کیے، مگر پھر بھی یہ کارپوریشن خسارے کی دلدل میں دھنستی چلی گئی ہے۔ عمر گزر گئی، ان سفید ہاتھیوں سے قوم کو چھٹکارا نہیں ملا ہے۔ جو اس وقت پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے آئی ہیو گیون a timeline to the Minister for Finance. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی، اس میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے سامنے ہو رہا ہو اور ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی زیادتی، ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ پی آئی اے، ریلویز، یہ سارے لاسز ہیں، اسٹیل مل، جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے، اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا، آگے اچھا وقت ہے۔ 600 بلین ہم سال کا سبسڈائز کر رہے ہیں جو لاسز ہیں ایس او ایز کے۔ اٹس آل $2.5 billion اینولی اینڈ اٹ از بریڈنگ آر اکانومی، وی آر پیئنگ فار نوز۔ ہم اس کے بیٹھ کے اور کریں اینڈ گورنمنٹ مسٹ شو پولیٹیکل ول۔ یقیناً تمام سیاسی جماعتیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیونکہ اگر ایس او ایز کے نقصانات سے جان چھڑا لی جاتی تو آج ملک پر قرضوں اور عوام پر ٹیکسوں کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا۔ اب آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پروگرام کی اولین شرط میں بھی خسارے میں چلنے والی کارپوریشنز کی نجکاری شامل ہے۔ اس پس منظر میں پی آئی اے کے 770 ارب روپے سے زیادہ کے خسارے ختم کیے گئے اور پرائیویٹائزیشن کا پروسیس، روڈ میپ اور کنسلٹنسی کے لیے بھی کروڑوں روپے کا خرچہ کیا گیا۔ لیکن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پچھلے 2 سال سے نہیں ہو سکی ہے، بات ہر روز ہم سنتے ہیں۔ The SOE reforms, there are 24 SOEs which have been handed over to the Privatization Commission. This is one area where we did not do well last year, because it's also important to acknowledge where we do need to do more. We are going to accelerate that whole discussion, and as you know, PIA as a transaction has been relaunched, and we are very hopeful, inshallah, we will see it through the finishing line this time around. And then there are 3 discos, there are some FIs, institutions which are now with the Privatization Commission, and I'm sure you'll see traction on that front as well. ایس آئی ایف سی کی چھتری تلے حالیہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دسمبر 2023 میں ایک آرڈیننس بھی جاری ہوا تھا، جس کے ذریعے ریڈیو پاکستان، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، این ایچ اے، فرسٹ ویمن بینک، پاکستان پوسٹ اور پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پرائیویٹائزیشن کا عمل آگے بڑھانا مقصود تھا اور اس کے لیے بارہا عزم کا اظہار کیا گیا۔ لیکن معلوم نہیں کہ اس معاملے میں پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی، اور ڈسکوز کی نجکاری کی باتیں سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، اور ایک بھی ڈسکو اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی۔ ماضی میں ایچ بی ایل، ایم سی بی، یونائٹڈ بینک، پی ٹی سی ایل اور کے الیکٹرک سمیت پاکستان میں جن اداروں کو پرائیویٹائز کیا گیا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اچھی کارکردگی دکھائی، بعض نے بہت پروفٹ بنایا، بلکہ قومی خزانوں میں دسیوں بلکہ سینکڑوں ارب روپے کا ٹیکس بھی جمع کرایا۔ اب بات کر لیتے ہیں ملکی معیشت کے تیسرے درد سر، یعنی ایف ڈی آئی کے تقریباً خاتمے کی۔ ایف ڈی آئی سے مراد وہ انویسٹمنٹ ہے جو کسی دوسرے ملک کا انویسٹر یہ کمپنی براہ راست پاکستان میں کسی بزنس، انڈسٹری یا اسٹاک مارکیٹ میں لگائے گا، جس کو کہ ہم فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز یا ایمرجنگ اکانومیز میں ایف ڈی آئی اوسطاً 11 سے 13% اضافہ ہوتا رہے، لیکن آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا شدید اور تعجب بھی ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال سے ایف ڈی آئی تقریباً ساکت ہے۔ کوئی بیرونی سرمایہ کار جس کی کوئی ورتھ ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔
پچھلے سال پاکستان میں $2.45 بلین کی FDI، مگر اس میں بھی $355 ملین فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ سے نکل گئے، یعنی کہ وہ وقت جب پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا میں ریکارڈ کما رہا ہے، لیکن فورن انویسٹر جس نے سٹاک مارکیٹ میں پیسے لگائے ہیں وہ یہاں سے لے گیا، فریش انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ اس سب کے باوجود $295 ملین کے بانڈ مارکیٹ سے آؤٹ فلوز ہو گئے ہیں، گویا صرف $1.8 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ باقی بچی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلے سال آنے والی FDI میں 49.9% تو صرف چین سے آیا تھا۔ پچھلے مہینے جولائی میں $208 ملین کی FDI آئی، مگر یہی ریشو اگر برقرار رہا تو اس مالی سال بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $2.5 بلین سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا شمار دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹس میں ہو رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، مگر پچھلے مالی سال میں پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ڈالر کے اعتبار سے انویسٹمنٹ میں 55% پروفٹ بھی دیا، مگر اس کے باوجود PSX میں فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نیگیٹو رہی، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض بھی کیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انفلوز کے بجائے وڈرالز کا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے، اگرچہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے جون 2023 سے SIFC کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کمپلیکس بیوروکریسی، ریگولیٹری اور اسٹرکچرل انسرٹنٹیز اور ریڈ ٹیپ کے مسائل SIFC کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ SIFC سے بھی وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے جس کی توقع تھی۔ اب میں بات کروں گا پاکستان کے معیشت کے چوتھے درد سر، یعنی کہ سلگش GDP گروتھ یا سست رفتار معاشی ترقی کی۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اکانومی میں گڈز اینڈ سروسز کی مالیت میں ایک سال سے دوسرے سال میں کتنا اضافہ ہوا، اس کو GDP گروتھ کہتے ہیں۔ دنیا کی ایمرجنگ اکانومیز میں کم از کم 5% GDP گروتھ کو سیٹسفیکٹری سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 3 سال سے GDP گروتھ 3% سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ پچھلے سال پاکستان کی GDP گروتھ محض 2.7% رہی۔ ورلڈ بینک نے اس مالی سال میں بھی GDP گروتھ زیادہ سے زیادہ 3.1% رہنے کا امکان اظہار کیا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ پاکستان میں صرف 2004 اور 2005 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں GDP گروتھ نے 7% کو کراس کیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف، عمران خان کی حکومتوں نے آخری سال میں بھی GDP گروتھ نے 6% کا لیول پار کیا تھا، مگر جب دونوں اقتدار سے فارغ ہوئے تو اگلے ہی سال یعنی 2018 اور 2023 میں پاکستان کی GDP گروتھ نیگیٹو میں چلی گئی تھی۔ پاکستان کی مجموعی ترقی کی گروتھ سست رفتاری اس وقت مزید کنسرن کی بات ہو جاتی ہے جب بھارت میں پچھلے سال 6.5% گروتھ ہوئی، ویتنام میں 7%، سری لنکا، مالدیوز، بھوٹان میں 5.5% گروتھ ہوئی۔ بنگلہ دیش میں پچھلے سال پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود 4.2% GDP گروتھ تھی، لیکن پاکستان میں 3 سال سے پیداوار کی ترقی کی جو رفتار ہے وہ 3% سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ فی الحال ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے معاشی کامیابیاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہیلدی اکانومی کے لیے FDI کے ذریعے اکانومی میں نئی روح پھونکنی ہوگی، خسارے میں چلنے والی SOEs کی بلیڈنگ کو روکنا ہوگا اور FDI میں ریفارمز کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا، تب کہیں جا کر GDP گروتھ میں جان آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو خدشہ ہے کہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کی انت تک محنت کے مکمل نتائج ایک جانب مل نہیں سکیں گے اور دوسری جانب قوم کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ معیشت میں بظاہر پہلے کے مقابلے میں بیسٹ نمبرز، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹس ہوں، چاہے ہماری مہنگائی کی رفتار ہو، چاہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہوں، چاہے ہمارے ریمیٹنسز ہوں، یہ تمام معاملات میں بہتری ہے اور بہتری نظر آئی ہے، مگر بہت بدترین صورتحال سے یہ بہتری کی جانب آگے بڑھے ہیں۔ مگر وہ معاملات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے درد سر کی کیفیت پیش کی ہے، یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک معاملات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں کیوں بہتری مسلسل نہیں آ رہی؟ اس کے لیے میں نے آج خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ پاکستان میں معاشی امور کو اور مالی امور کو بہت ہی زبردست انداز میں سمجھتے ہیں، PhD ہے اور پاکستان کی وزارت خزانہ میں بہت طویل عرصے خدمات سر انجام دی ہیں، سیکرٹری فائنانس رہے ہیں، مشیر رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر وقار مسعود خان میرے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ گفتگو میں نے کافی طویل کر دی، لیکن جو اس کا خلاصہ ہے، جو مجموعی جو تشویش کی بات ہے کہ ایک جانب تو ہمیں بہت اچھے اشاریے مل رہے ہیں جو ہماری، جیسے کہ میں نے عرض کیا، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے معاملات ہوں، چاہے وہ مہنگائی کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے ہوں، چاہے ایکسچینج ریٹ کے ہوں، چاہے ہمارے ریمیٹنسز کے ہوں، بدترین تھے اس سے بہت بہتر ہیں، تو جس سے ہمیں بڑا کانفیڈنس ملتا ہے۔ لیکن جو اصل معاملات جو ایک عام انسان کی معیشت کی، کاروبار کی، سینٹیمنٹس کی کیفیت کو بدلیں گے، وہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت عرصے سے تشویشناک صورتحال میں، اور اس میں بہتری کے کوئی ٹھوس آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟
बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए, आपने भी इस बात को कहा है कि जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ है पिछले 2 साल की बेहतरी का, वो मौका उस वक़्त जो माशी अशारिये थे, माशी सूरत हाल थी, वो बड़ी बिगड़ी हुई थी। जी ठीक है, आपने स्टेबिलिटी हासिल कर ली, अब आप ग्रोथ हासिल करें। अब ग्रोथ हासिल करने के लिए अगर माजी की तरीके से आपने बेहंगम तरीके से इंपोर्ट्स को अलाउ किया, जो मुझे बज़ाहिर लगा है पहले जुलाई के महीने में ऐसा ही हुआ है, और ये ऐसा ही हुआ था 22-23 के महीने के अंदर भी, और हमारे और आपके ममदूह शौकत तरीन साहब साथ थे। जुलाई में यही हुआ था, और $80 बिलियन के ऊपर इंपोर्ट्स पहुंच गई थी। 6% की ग्रोथ भी हुई, लेकिन आपके सारे रिजर्व्स खत्म हो चुके थे। IMF को प्रोग्राम भी अबेंडन करना पड़ा। जी अच्छा, तो मतलब अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर आपने ये जो रिजर्व्स आपके $15 बिलियन के बने हैं, स्टेट बैंक के रिजर्व्स, ये आप चाहें तो फूक दें इनको। पिछली दफा भी तीन मरतबा ये हुआ है माजी में, तो इसको एहतियात से खर्च करना है। दूसरे, आपने बिल्कुल सही कहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है। अच्छा सर, ज़रा मैं अर्ज करूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपने नोट भी किया कि ज़्यादा चाइना से आया है। जी वो आपने बताया ना सर, बिल्कुल। तो सर मतलब चाइना से आना मेरे ख्याल में बाइस खैर है। जी 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 कोई ऐसी जगह से नहीं आ रहा जिसके मुतालिक आपको बदगुमानी हो। और ये भी मैं बता दूं आपको, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है पिछली 1 दहाई के अंदर, उसकी बहुत बड़ी मिकदार चाइना से है। सही CPEC 1 जो हुआ, जो बदकिस्मती से हमने खुद बंद कर दिया, और अब उम्मीद है कि वज़ीर आज़म वहाँ पर हैं और CPEC 2 का बाकायदा आगाज़ हो जाए, और आपको फिर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, और हम नहीं तो नहीं, डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताइए कि चीन की तो आ गई, चीन के साथ तो हमारे ताल्लुक़ है, CPEC का एक मंसूबा है, वो सब कुछ चल रहा है। अगर मेरे यहाँ कोई भी काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही उस ज़माने में, जबकि मैंने एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम कर लिया है, जब से मैं एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने कर ली हैं, IMF की मुकम्मल तसल्ली हमने हासिल कर ली है, IMF के बहुत अच्छे नंबर्स हमने हासिल कर लिए हैं, तमाम चीज़ें बेहतर हैं, सियासी इस्तेहकाम की कैफियत नज़र आती है, सब चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर कोई, यानी कि इस हद तक पाकिस्तान से नाला है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो 55% डॉलराइज रिटर्न दे रही है, वहाँ पर भी लगाने को तैयार नहीं है, बल्कि वहाँ से भी डॉलर ले जा रहा है। ये क्या गुत्थी है, इसको सुलझाए ना सर। सर देखिए, मतलब एक तो ये कि ये जो स्टॉक मार्केट बड़ी है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा किरदार नहीं है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, कि जो बेचारे, अरे सर देखिए, मतलब एक तो ये कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अपने कामरान भाई कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इस नज़र से नहीं देखता कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, इससे सही कोई है। इंडस्ट्री लगेगी, इससे कोई और बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का लगेगा, कोई नहीं देखता इसको। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो कुछ हुआ है, अब आप मुझे बता दें पूरी मुल्क की तारीख में ऐसा बाब दिखा सकते हैं आप? नहीं है। अच्छा, और ये सब का सब मकामी एतमाद का मजहर है। जी आप बिल्कुल है। जरा देख लीजिए, गैलप का सर्वे आया है, और वो पिछले कई सालों का स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन बिजनेस कॉन्फिडेंस की बता रहा है। जी। वो बता रहा है कि आसानियां हो रही हैं, उन्हें बिजली बेहतर मिली है, ये सब लिखा हुआ है। और मतलब जो है, कुछ बिजली के 4 पैसे कम भी हुए हैं। तो ये एक आपके सामने इंडिकेटर है जो नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, ये इस पे ना मुझे शक है, मैं इस पे उतना ही मुझे खुशी है और इत्मीनान है जो आपको है, लेकिन मुझे तशवीश ये है कि जहाँ पे 55% मिल रहा हो डॉलराइज रिटर्न,
وہاں سے کوئی بھی فورن انویسٹر تھا جس کا تھا وہ اس نے کہا کہ یار میرے پچھلے بھی جو تھے میں وہ بھی لے جاؤں. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے 55% ڈالر کمانے میں ہمارے ملک کی اسٹاک مارکیٹ میں. کہیں دنیا میں اگر آپ کے علم میں اگر 20% بھی یا 15% بھی مل رہا لوگ لائن لگا دیں انویسٹرز جو ہیں. میں صرف اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا اعتماد جو ہے مجھے لگتا ہے وہ پاش ہو چکا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے. سر دیکھیں یہ ہوا ہے، لیکن آپ ابھی یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ کا فیز 1 ہوا سی پیک کا، یہ کیوں رک گیا اس کے بعد؟ جی ہیں اب ہم زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایسے حالات پیدا کیے جس سے وہ سلسلہ رک گیا، ورنہ یہ چیز سیملیسلی چل رہی ہوتی آج. تو امید ہے سر کہ بڑا حصہ وہاں سے آئے گا اور یہ سلسلہ چلے گا. آ جائیں آپ کے پرائیویٹائزیشن کی طرف. تو سر دیکھیں مطلب ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ جتنا مجھے معلوم ہے، اور میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اس وقت حکومت ہی میں تھا، میری نظر کے اندر بالکل پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں حکومت کو شرح صدر ہے. کہیں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا کہ یہ نہ ہو. اچھا اب تو آپ پھر نے ڈاکٹر صاحب پھر ہو تو نہیں رہی نا. ذرا سنیں نا، ڈسکوز ہیں سر ذرا سا میں عرض کر دوں نا. دیکھیں PIA کے معاملے کے اندر آپ نے سمجھا، کچھ لوگ آرگیو کر رہے تھے، ہم بھی اس میں سے تھے، کہ دیکھیں آپ مطلب بار کو نیچا رکھیں. آپ اگر یعنی کہ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ اتنی لائبلٹیز لے رہا ہے، حکومت نے بہت لے لی ہیں، بہت اور لے. پھر جو امپلائمنٹ کی سیفٹی کے بارے میں تھی وہ بھی مطلب پرکشش نہیں تھی. تو دوسرا راؤنڈ ہوا ہے اور اس میں یہ چیزیں اچھی ہوئیں، اور آپ دیکھ لیں کتنی دور تک جا رہا ہے وہ. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا بھی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں ڈسکو کا میں آپ کو معاملہ بتاؤں. ڈسکو کے معاملے کے اندر یہ بڑا ہی سخت معاملہ، اس کو تیار کرنا. آپ کو میں ایک عرض کرتا چلوں، PTCL ہم نے کیا ہے، جی اور PTCL کے اندر $800 ملین کی آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹرانچ رہ گئی تھی جی 2008 سے آج تک آؤٹ سٹینڈنگ ہے. کیوں؟ وہ جو زمینیں ہیں PTCL کے پاس، وہ حکومت کا ایک ادارہ ہوتا تھا، جہاں چاہا حکومت نے اس سے کہا کہ یہاں پر اپنا جو ہے آپ ٹیلی فون ایکسچینج قائم کر لیں. انہوں نے قائم کر لیا. ان کے پاس کبھی ٹائٹل ہی نہیں تھا. وہ ٹائٹل کا حصول جو ہے سر، جو شیر لانا آسان ہے بجائے اس کے کہ اس کو کرنا. اب وہ ٹائٹلز وغیرہ بیچنے لگے، پھر انہیں اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کچھ نہیں بیچ سکتے. تو اس الجھاؤ میں ہے نا. اپنا ڈسکو جو ہے اس سے 2-3 گنا چیلنجنگ ہوگا، کیونکہ یہ ڈسکو جو ہیں ان کے پاس جس زمین ان کی لائن گزر رہی ہے وہاں ان کے پاس، انہوں نے کہا بھی گورنمنٹ کا ادارہ کرنے دو. اب جب جا کر کسی کو پرائیویٹلی بیچ رہے ہیں آپ، تو اس لیے میں کہتا ہوں سر ڈسکوز کو ہمیں دینا چاہیے پروونشل گورنمنٹس کو، اور وہ شاید مانے بھی ہیں ابھی حال کے اندر. ڈسکوز پرائیویٹ سیکٹر اگر لے گا تو وہ الجھا رہے گا کہ زمینوں کے ٹائٹلز نہیں ہیں. لیکن حکومت اس میں بھی جو ہے، میری تو درخواست ہوگی حکومت سے، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، کہ یہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو دیں. انہی کے پاس اس کے وسائل ہیں، انہی کے پاس فورس ہے کہ اس کو رکھ سکے. اب آخری بات آپ کی کامران بھائی، میں نے 3 باتیں تو کور کرنی، چوتھی کون سی تھی؟ جی یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جس کا نام ہے FBR، یعنی کہ یہ وہ زمانے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. انہی سالوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ابھی بہتر والے سال ہیں، گزشتہ 3-4 سال، کہ باقاعدہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کی تنظیم نو ہوگی. اس کا ایک فارمولا بن گیا، اس میں کہا گیا کہ بھائی علیحدہ ڈائریکٹریٹ جنرل بنا دیے جائیں IRS کا اور کسٹمز کا. اور پھر وہ پورا سسٹم ہوا، پوری چیز بن گئی کہ بھائی کسی صورت سے اس کو بہتر کرے. کابینہ نے فیصلہ کیا، اپروو کر لیا،
وہ تھی انٹرم گورنمنٹ کی، پھر اس کو رینیو کیا گیا، نئی گورنمنٹ آئی شہباز شریف صاحب کی، پھر کابینہ بیٹھی اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا، مگر ایک رتی جو ہلی ہو وہاں سے، اور ایک چیز بھی جو وہاں سے ہلی ہو، آپ پاکستان کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ وہاں کا کیا حال ہے، ریونیوز کا حال دیکھ لیں، جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کا حال دیکھ لیں، ڈیجیٹائزیشن کی سسکتی ہوئی صورتحال کو دیکھ لیں، کیا برابر میں انڈیا میں ایک 100% ڈیجیٹائزیشن ہو گئی، دنیا کے ہر ایسے ملک میں جس کی ترقی کی خواہش ہے مکمل ہو گئی، یہاں کیش اکانومی، ریل پیل، وہی ایف بی آر، وہی بلیک میلنگ، وہی رشوت خوری، وہی نظام، کریں تو کیا کریں؟ اچھا کامران بھائی دیکھیں، میں تو کوئی گورنمنٹ کا وکیل نہیں ہوں، نہیں ٹھیک ہے of course نا؟ not. میں تو آپ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ایس اے پی ایم ریونیو بھی رہ چکا ہوں جی ہاں، خان اسی لیے میں صاحب پوچھ رہا ہوں، آپ کی تو بے تحاشا معلومات ہے، تجربہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ مصیبت کیا ہے؟ پہلے ذرا آپ یہ دیکھ لیں کامران بھائی، جو باٹم لائن ہے وہ ریونیو کا حصول ہے، اس پہ تو ہم اور آپ متفق ہیں نا؟ جی ہاں، اور آپ 2 سال کی پچھلی کارکردگی دیکھیں، 63% نامنل اضافہ ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر، 63%، 63%۔ اچھا، اور اس کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے ان 2 سالوں کے اندر، وہ 1.7% سے بڑھا ہے سر، 1.7% سے بڑھا، یعنی ایسا تو آپ کو ماضی قریب کے اندر سر یہ چیز ملے گی نہیں کہ آپ کی اتنی اچھی ریونیو کلیکشن کی کارکردگی ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 10.2% ہو گیا، 10.2% ایف پی آر، جو پچھلے کئی برسوں سے 8 کے اوپر رکا ہوا تھا، یعنی 8 کے ہندسوں میں چل رہا تھا۔ تو سر مطلب یعنی کہ محنت ہوئی ہے، کلیکشن ہوا ہے، ایک بات یہ ہم تسلیم کر لیں، اور اسی کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فسکل اسپیس کریٹ ہوئی ہے اور آپ کا ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ گرا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، ایف بی آر کے پاس تمام معلومات، اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں سر، ٹھیک ہے نا؟ میں وہاں بیٹھ کر کامران خان کا بٹن دباؤں گا تو ان کی پوری تصویر بھی آ جائے گی، ان کے سارے جو ریٹرنز فائل ہوئے ہوئے ہیں، ان کا ویلتھ سٹیٹمنٹ وغیرہ سب میرے پاس آ جائے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، دوسری طرف میں بتاتا ہوں، سارے لوگ مجھے معلوم ہے جو سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہیں، اور اب آپ کو میں مسئلہ بتاتا ہوں، دونوں جگہ ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی سیلز ٹیکس کے اوپر فائز ہے، وہاں کام کر رہا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ یار 262,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں، 262,000، اور ریٹرن میرے پاس آ رہے ہیں 1 لاکھ۔ جی 1,62,000 کا کیا ہوا؟ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا، اور 1,62,000 کی بات کر رہا ہوں میں۔ نا آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ گھوڑے کو پرووربلی پانی کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، اسے مجبور تو نہیں کر سکتے پینے کے لیے۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ یعنی ہمارے اپنے ساتھیوں، اور مطلب دیکھیں بہت سارے کرنٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چلیں ایک چیز بتاؤں جو کسی طریقے سے اس کا ایک جواز ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صاحب نے کہا تھا کہ 1 تنخواہ ایکسٹرا ملا کرے گی ٹیکس والوں کو۔ وہ فائنانس نے کسی وقت کہا کہ یہ جو 2008 کی آپ کی تنخواہ تھی بس وہاں پہ فکس کر دیا۔ اچھا اب وہ 2008 کی تنخواہ جو ہے آج کی تنخواہ کا کوئی 20-25% رہ گیا، تو وہ آپ کو نہیں دیکھیں نا، ایک ایروژن ہو گیا۔ آپ نے انسینٹو دیا
اور اس کے بعد آپ نے جو ہے بیچ میں وہ کی، یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سر مطلب یہ ہمارے پاس کوئی پکڑ دھکڑ کا طریقہ نہیں ہے اپنے لوگوں، پکڑ دھکڑ سے میری مراد یہ نہیں کہ کسی کو اریسٹ کر کے لے کے جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے جو مامور ہیں ٹیکس کے اوپر ہم ان سے جو ہے پوچھ گچھ کر سکیں۔ دیکھیے یہ جو ریٹیل وغیرہ کا ٹیکس ہے اس کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں، مجھ سے کہتے رہے، مجھے موقع نہیں ملا، یہ جو ریٹیل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، سمپلیفائڈ فارم بنا لیں، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ چیز پتہ نہیں کیوں نہیں ہو تو پاتی۔ آپ نے جو بھی گزارش ابھی کی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی سمپل بیسک سوال آپ نے اٹھائے، اور آپ کا براہ راست تجربہ ہے، آپ براہ راست وہاں ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور یہ بڑی سمپل بات ہے۔ تو اب اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے نا کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا یا چاہتا نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی اور یہ نظام ہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود 1.8% کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی گروتھ بھی آئی ہے، اور یہ جو چاہے وہ انفلیشن کے معاملات ہوں نہ ہوں کیا ہو، اور ویسے جو پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ملتے ہوں نہ ملتے ہوں، لیکن یہ سب اس وقت ہے جب اندر کا حال یہ ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں وہ اپنا ریٹرن تک فائل نہیں کرا رہے، اور اس طرح کے بے پناہ اعداد و شمار ہیں جو ساری چیز ہے۔ تو اس کو نہ ہونا، اس پہ عمل درآمد اور اس کیفیت کا برقرار رہنا اور اس پوری صورتحال کا ایسے ہی چلتے رہنا، تو یہ تو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ دراصل اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یا ملا ہوا اس بری طریقے سے ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کو فارغ کر دینا چاہیے نا۔ سر دیکھیں اپنے کامران بھائی، بہرحال ہم اور آپ ہی رہیں گے نا، اور کون رہے گا کرنے کے لیے؟ بالآخر کوئی آپ امپورٹ تو نہیں کر سکتے، لوگ یہیں سے جو ہے لوگ اٹھانے ہوں گے، انہی میں سے اٹھانے ہوں گے۔ اور میں گو کہ یہ بہت سادگی کی بات ہوگی، لیکن مطلب یعنی جو اکابرین ہیں جن کے پر ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ دل سوزی اور دل دردی کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے نہیں، ان کو اس بات پہ راضی کر کے ان کی جو چیزیں ان کو دیں۔ میں نے کہا نا کہ مطلب شوکت عزیز نے کب دیا تھا، آج اس کو تقریباً وہ 25% رہ گیا ایک سیلری کا، اور اس کو بھی نہیں دیتے۔ تو سر یعنی ہم کوئی عہد و پیما جو اگر آپ اپنے کارکنوں سے کریں ان کو پورا کریں، یہی باتیں میں کہہ سکتا ہوں کامران صاحب۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی معلومات ہیں، اور ایک انگلی کے اوپر یعنی بٹن دبانے پہ سب کچھ مل رہا ہے آپ کو، لیکن وہ جذبہ اور وہ استقامت اور مستقل مزاجی جس کی ضرورت ہے اس کام کو، اس سخت کام کو لے کر آگے بڑھنے میں، تو اس کا فقدان ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب جو بنیادی موضوع تھا ہمارا اس پوری گفتگو کا، اس پورے شو کا، کہ جو ہمارے نمبرز ہیں، ہمارے جو پرابلمز تھے، جو ظاہر سیریس پرابلمز ہوتے ہیں، انفلیشن آپ کا، انٹرسٹ ریٹ آپ کا، آپ کے ایکسچینج ریٹ، آپ کے ریزروز، آپ کی یہ تمام چیزیں وہ اللہ کی کرم سے کافی بہتر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ تشویشناک پہلو ہم نے ذکر کیا، جن کا کہ یعنی کہ جی ڈی پی گروتھ ہماری جو ہے وہ 3% کی ایک بہت ہی مجروح صورتحال کے اندر ہے۔ ہماری پرائیویٹائزیشنز نہیں ہم کر پا رہے، ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور پھر یہ سارے ایف بی آر کے تمام معاملات۔ تو اس کی جڑ تو وہ چیزیں نا جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور یہ ایک قومی بحران بن گیا ہے، کیونکہ پاکستان اگر اس صورتحال میں 3% کی جو اس کی مجموعی قومی پیداوار ہے اس پہ چل رہا ہوگا، تو یہ کیسے ملک آگے بڑھے گا؟
جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس میں گروتھ کو تو سپریس ہی رکھا گیا ہے تاکہ اپنے ریزرو بھی بلڈ ہو جائیں، اسٹیبلٹی آ جائے، ایکسچینج ریٹ کنٹرول میں ہو، انفلیشن نیچے آ جائے۔ انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی بہت ہائی ہے کامران بھائی، آپ جانتے ہیں 11% پہ، جی اور جی، آج ہی آپ کے پاس نیا انفلیشن ریٹ آیا جو صرف 3% کا ہے۔ 3% پہ، جی جی تو یہ بار بار ان کا کہنا ہے کہ جی وہ ذرا ہم خیال کر رہے ہیں کہ کل الٹ پلٹ نہ ہو جائے، وہ کتنی دنوں سے کر رہے ہیں، یعنی کہ بالآخر آپ چاہ رہے ہیں کہ نیا انفلیشن کا وہ آ جائے، تب تک آپ رکے رہیں گے، پھر آپ بڑھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ دوہری پالیسی ہے۔ دیکھیں جس مستعدی سے آپ نے اس کو بڑھایا تھا انفلیشن کے ہوتے ہوئے، اب جب انفلیشن گر گیا ہے تو اسے نیچے لے کر آئے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ تو رہے ہیں، آپ سینٹرل بینک کو ڈیل کرتے رہے ہیں، آپ منسٹری آف فائنانس میں رہے ہیں، آپ ایس اے پی ایم رہے ہیں، تو یہ 3% کی انفلیشن پہ یہ ضد کہ میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے اب بھی 11% پہ رکھوں گا، ڈبل ڈیجٹ پہ رکھوں گا، سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے علم ہے کہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہم فیڈز نہیں کم کریں گے انٹرسٹ ریٹ میں یہاں نہیں کروں گا، اور پھر اور کاروبار ایسی تڑپتا رہے گا۔ تو موازنہ نہیں ہے جی سر، نہیں، اب دیکھیں اور بڑھ گیا، یعنی اب جو آپ یعنی 11% اور 3% کا فرق تو 8% ہو گیا۔ 8% ریئل ریٹ دے رہے ہیں ہم، یار کہاں سے آئے ہم؟ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیک بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انفلوز نہیں آ رہا ہے۔ ارے بھائی، انفلوز اور انٹرسٹ کا پاکستان جیسی اکانومی کے اندر جہاں ایف ڈی آئی بھی نہیں آ رہا اور پورٹ فولیو بھی چلا گیا، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، تو بس کامران صاحب میں ذرا اگر اختصار بس کر لوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں مطلب پیارے بھائی، مطلب ہم یعنی کہ جو 2 سال کی کارکردگی ہے، میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے مل جل کے کام ہو رہا ہے نا، یہ قائم رہنا چاہیے۔ اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اجلاس ہوا اور اس میں لوگوں کا جو اعتماد مجروح ہو رہا تھا، ان کی تالیف قلب کی گئی، ان کو اعتماد دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو لہذا یہ ایک امپیٹس اور ملنے کی جی شدید ضرورت ہے، جس کے بعد اور یہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی پی آئی اے کی، مجھ کو پورا یقین ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ جو ڈسکوز ہیں یہ سر یہ تو بہت پیچیدہ معاملات ہیں، اور ان میں جیسے میں نے آپ سے کہا مفت صوبائی حکومتوں کو دیجیے، بلکہ کچھ کہہ دیجئے کہ 3-4 سال تک ہم آپ کو جو سبسڈی ملتی تھی وہ دیتے بھی رہیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کریں۔ بھائی یہ گلی کوچے کی سروس ہے، یہ اسلام آباد سے ہونی چاہیے، یہ تو ہے ہی صوبائی، اس کو کرنا ہی چاہیے صوبے کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، سابق سیکرٹری خزانہ، سابق سیکرٹری جنرل خزانہ، ایس اے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، خزانہ امور کے ممتاز ماہر ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر وقار مسعود۔